قوم عاد اور قوم سمود دنیا کی تاریخ میں دو ایسی قومیں گزری ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ طاقت اور بے پناہ قوت سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قوم تھی۔ ان کے جیسی قوم نہ ان سے پہلے آئی اور نہ ہی ان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جیسی کسی قوم کو پیدا فرمایا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے جو قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ قوم عاد دنیا کی سب سے پہلی طاقتور ترین قوم تھی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس طرح قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ایک دوسری قوم مارز وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل سے ہی تھی اور یہ دنیا کی دوسری طاقتور ترین قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جانے لگا۔ یہ قوم حجر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ اس قوم نے اپنا دارالحکومت حجر کو ہی رکھا جو کہ شہر حجاز سے بالکل قریب واقع ہے، جسے آج ہم مدائن صالح کے نام سے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس وقت کی سب سے سپر پاور قوم عاد ثانی یعنی قوم سمود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ یہ قوم انتہائی طاقتور تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ پیارے دوستو، تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ یہ ایسی قوم تھی جن کو کوئی بیماری نہ لگتی تھی اور نہ ہی ان کے لوگ بوڑھے ہوتے اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے۔ یہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی نظر تک بھی کمزور نہ ہوتی تھی۔ پیارے دوستو، قوم سمود کی ایک نمایاں خوبی یہ بھی تھی کہ اگر قوم سمود کا کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ ایک مرتبہ ہم بستری کر لیتا تو وہ عورت ایک ہی بار میں حاملہ ہو جاتی۔ یہی وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے یہ قوم عاد کی تباہی کے بعد قوم سمود کے نام سے ابھری اور جلد ہی دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا۔ ایسی شاندار قوم جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس قوم نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اس قوم کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستو، اس قوم کے گھروں کو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشان عبرت کے طور پر باقی رکھا ہے۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنے خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے اور اسی کے اندر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں اور پتھریلی زمین پر ہر قسم کے پھل۔ اس قوم کے عالی شان محلات اتنے خوبصورت تھے کہ صرف دور دراز سے لوگ ان کے عالی شان محلات کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، قوم سمود اپنے عالی شان محلات اور سرسبز و شاداب باغات اور خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم غرور اور تکبر میں آ گئی اور سرکشی کے نشے میں دھت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اور یہ بات بھی بلا بیٹھے کہ کچھ عرصہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی قوم پر انہی گناہوں کی وجہ سے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا تھا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ پیارے دوستو، اس دنیا کی طاقتور اور بدبخت قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک سچے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کر لیا۔ اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج تک جو بھی نبی آیا وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا
اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم کو معجزہ دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کے سرداروں سے پوچھا کہ آپ لوگ کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ تو اس وقت اس قوم کے سردار کہنے لگے، یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل کر آئے جو گابن ہو اور آتے ہی بچے کو جنم دے دے، اور وہ ہم سب کے لیے دودھ دے، اور وہ دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ میں سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر آئی، اور آتے ہی اس اونٹنی نے ایک حسین و جمیل بچے کو جنم دیا۔ اس وقت اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا۔ اس کے باوجود بھی دودھ وافر مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ عظیم الشان معجزہ دے کر وہ تمام قوم اور اس کے سردار لاجواب ہو گئے، اور اس بدبخت قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام، یہ تو سراسر جادو ہے۔ اس طرح اس قوم کے بدبخت سرداروں نے اور اس قوم نے یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر اڑے رہے۔ چنانچہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اس اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں چھوڑ دو، اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ معزز ناظرین، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں پورا دن چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ ماجرا دیکھ کر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہم کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ تو ان کی یہ شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیے، اور اس طرح اس چشمے کے پانی کو بانٹ دیا۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا، اور دوسرا دن اس چشمے کا پانی قوم سمود کے لیے مقرر ہو گیا۔ پیارے دوستو، جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی، اور دودھ اتنا ہوتا کہ دن اور رات میں ختم ہی نہ ہوتا۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی کی باری ہے اور ایک معین دن تمہاری پانی کی باری ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح کچھ ہی دنوں بعد قوم سمود اس اونٹنی سے